وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 2۔ سویرا تم ہسپتال کیوں نہیں گئی؟ شاہ بی بی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بس بی بی ایسے ہی، آپ بتائیں کھانے میں کیا پکانا ہے؟ سویرا نے بات ٹالی۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اسے پاس بلایا۔ جو بھی تھا وہ ان کے سب سے لاڈلے چھوٹے بیٹے کی نشانی تھی۔ مجھے سب خبر ہے، یقیناً فرزانہ تمہیں چھوڑ گئی ہوگی، آنے دو اس کو آج۔ دیکھو ایک بات تم بھی سمجھ لو سویرا، کتنی بار سمجھا چکی ہوں بیٹا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم فرزانہ کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ وہ پانی کا خالی گلاس اسے پکڑاتے ہوئے بولی، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، تم خوش رہا کرو، فرزانہ کے سامنے مت آیا کرو، اور فکر مت کرو، تمہارے تایا سائیں جلد ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی تم پر انگلیاں اٹھانے کی۔ تم نے سنا بھی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، بس اس خالی گلاس کو ہی گھورے چلی جا رہی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی میری زندگی بھی تو ایسے ہی ہے نا، بالکل خالی، کھوکھلی، ویران، اس تانبے کے گلاس کی طرح، کوئی رنگ ہی نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تمہارے تایا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، خدا کے لیے خود پر ترس کھانا چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، بتائیں نہ، کرتی ہیں نا؟ شاہ بی بی میں سسک سسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، آپ مجھ پر رحم کریں، آپ پلیز انہیں واپس پاکستان بلا لیں، آپ بلائیں گی تو وہ ضرور آئیں گے، آپ ان کی دوسری شادی کروا دیں پلیز، مجھے سب کی نفرت سے بچا لیں، میں تائی امی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، آپ کو میرے پاپا کا واسطہ۔ وہ بری طرح سسک اٹھی۔ اور تم سویرا تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے بغور اپنی پوتی کو دیکھا۔ میری خاطر پورے گھر کو داؤ پر مت لگائیں، میرا انٹر کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ پلیز میرا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دیں، مجھے ہاسٹل بھیج دیں، میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا تم جاؤ، آج آرام کرو، کام کاج سگرا دیکھ لے گی۔ انہوں نے اسے ٹالا۔ شاہ بی بی آپ سویرا تم جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، فکر مت کرو، مجھے سوچنے دو۔ شہریار آفس میں ایک ڈیلیگیشن سے میٹنگ میں مصروف تھا۔ اوکے مسٹر شہریار، تو ڈیل فائنل۔ کے اینڈ کو کے مالک جونز نے پیپر سائن کر کے سر اٹھایا۔ یس جونز، اٹس ڈن۔ شہریار نے ہاتھ ملایا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ لندن کا ہر بزنس مین اس $1 بلین اکاؤنٹ کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے پاس تھا۔ کامیابی کی راہ میں ایک اور قدم۔ شہریار بڑی، اب پارٹی ڈیو ہے، 30 سالہ جونز نے کہا۔ جی ضرور، آج ہی ریسٹورنٹ بک کرواتا ہوں۔ آج نہیں بڑی، میں 1 ماہ کے لیے ڈلاس جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہارے گھر پر ڈنر کروں گا۔ جونز نے اپنے نئے پارٹنر شہریار کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ ڈن، ول ڈو ڈنر ایٹ مائی پلیس آفٹر یو کم بیک۔ جونز کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر، مس عروہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انٹرکام پر اس کی سیکرٹری کی آواز گونجی۔ اوکے سینڈ ہر ان، بھیج دو، وہ سکون سے بولا۔ ہیلو شیری۔ عروہ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند اندر آئی۔ کیا بات ہے، آج تو اسمائل کر رہے ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ شہریار نے ایک نظر عروہ کے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی خوشیوں میں خوش تھا۔ شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اچانک اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ عروہ حیران تھی، یہ سٹون مین جو شادی سے پہلے ہاتھ پکڑنا بھی گناہ سمجھتا تھا، آج اسے اپنی آغوش میں لیے اس کے بالوں میں منہ چھپا رہا تھا۔ عروہ نے ایک آسودہ سی سانس لی اور اپنی باہیں شہریار کے گلے میں ڈال دی۔ شہریار عروہ کو لے کر بے حد خوش ہو رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ شاہ بی بی کالنگ۔ اس کی نظر فون پر پڑی۔ اس نے عروہ کو آرام سے خود سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا شہری؟ عروہ بدمزہ ہوئی۔ شہریار فون کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ شہری کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ ایسے کیوں فون کو گھورے جا رہے ہو؟ وہ زچ ہوئی۔ عروہ تم جاؤ۔ شہریار نے فون اٹھایا اور کان سے لگاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ یہ شہر کے ایک بہت ہی جدید ہاسپٹل کا VIP کمرہ تھا جس میں باوقار سے بابا سائیں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ہلکے سے کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر ان کی جان سے عزیز بیگم زاہدہ ان کے پیچھے پیچھے فرزانہ اور رخسار اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ رخسار نے سلام کیا۔
وعلیکم السلام بیٹی۔ وہ اس کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زاہدہ بیگم نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں نے ایک نظر زاہدہ کی لال سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، وہ ناراض لہجے میں بولے۔ بھائی صاحب، بھابھی تو بس دن رات روتی رہتی ہیں۔ پہلے ہی ایک شیرو کا دکھ کیا کم تھا جو اب آپ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہسپتال میں ہیں، فرزانہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پھوپھو پلیز، ابھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسی باتیں مت کریں، رخسار نے انہیں ٹوکا۔ زاہدہ بیگم، سویرا کدھر ہے؟ وہ ساری باتیں اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ وہ گھر پر شاہ بی بی اکیلی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ رک گئی۔ زاہدہ بیگم تھرماس سے یخنی نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں ایک ہفتے سے ہسپتال میں ہوں اور آپ اس بچی کو ایک دن بھی مجھ سے ملانے نہیں لائے، انہوں نے تعصب سے کہا۔ بھائی صاحب، بھابھی سے ناراض مت ہوں، میں نے اسے منع کیا تھا، فرزانہ نے کہا۔ کیوں؟ فرزانہ کیوں منع کیا؟ وہ میری بیٹی ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی، آئندہ اگر کسی نے بھی اسے میرے پاس آنے سے روکا تو… ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ رخسار نے جلدی سے بیل بجا کر نرس کو بلایا۔ جلد ہی نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ ریلیکس سر، ڈاکٹر نے انہیں چیک کر کے سکون کا انجیکشن دیا اور نرس کو ڈرپ تبدیل کرنے کی ہدایت دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا سائیں غنودگی میں چلے گئے۔ دیکھیے، ان کی حالت ابھی بہتر نہیں ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہے۔ اس وقت کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کوشش کریں انہیں بالکل بھی اسٹریس نہیں ہو۔ اس نے تینوں خواتین کو سمجھایا۔ شاہ بی بی کے کمرے سے نکل کر سویرا پہلے کچن میں گئی، جہاں سغرا کام میں مصروف تھی۔ اسے کھانا پکانے کی ہدایات دے کر وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور بہت دیر تک اپنی جھولی میں رکھے ہاتھوں کو تکتی رہی۔ بائیں ہاتھ میں ہیرے کی ایک نازک سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی، جو نکاح کے وقت شہریار نے اسے اپنے بابا سائیں کے کہنے پر مجبوراً پہنائی تھی۔ اس وقت وہ بچی تھی، رویوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج وہ ایک سمجھدار دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ اسے اپنے اور شہریار کے رشتے کا احساس تھا، شہریار کی بیگانگی کا، اس کے وجود سے انکاری ہونے کا، اپنے رد ہونے کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے، دل بہت دکھا ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر دل کھول کر رو رہی تھی، اپنی قسمت کو، اپنے مقدروں کو رو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی اور بے توقیری، اللہ کبھی بھی کسی کو یتیم اور محتاج نہ بنانا، وہ سسک رہی تھی۔ بابا سائیں کی شفقت، تائی امی کی محبت اور رخسار بچوں کی بے لوث دوستی نے اسے سنبھال رکھا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب رشتے اسے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں گے۔ سویرا کو آرام کرنے کا کہہ کر وہ سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ جو بھی تھا، اب اس مسئلے کو حل کرنا تھا، اس سے پہلے کہ نازک رشتوں کی دراڑ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے خلا میں تبدیل ہو جاتی۔ بہتر تھا اس دراڑ کو بھر دیا جاتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ جائے نماز بچھا کے نفل پڑھنا شروع ہو گئیں۔ ان کے نزدیک ہر مشکل کا حل سوہنے رب کی عبادت، نماز پڑھنے میں تھا۔ نفل عبادت سے فارغ ہو کر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ انہوں نے سرہانے رکھا فون اٹھایا۔ زاہدہ، آج فرزانہ کو ہسپتال میں رکنا ہے، اسے بتا دو، اور تم اور رخسانہ بھی سلیم سے مل کر جلدی واپس آؤ، انہوں نے ہدایت دی۔ فون رکھ کر انہوں نے انٹرکام ملایا۔ سغرا، زاہدہ بیگم اور رخسار جیسے ہی گھر آئیں، انہیں میرے کمرے میں بھیجو۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد زاہدہ بیگم اور رخسار گھر واپس لوٹیں تو سغرا نے انہیں شاہ بی بی کا پیغام دیا۔ وہ دونوں چادر اتار کر تہہ کرتی ہوئی شاہ بی بی کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ السلام علیکم، اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ بی بی، آپ نے یاد کیا؟ زاہدہ تائی بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب سلیم کیسا ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے بیٹے کی طبیعت پوچھی۔ ابھی تو ویسے ہی ہیں، بڑا ڈاکٹر کہتا ہے شوگر کنٹرول ہوگی تب ہی کچھ کریں گے۔ زاہدہ بیگم، ہم نے آج بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے، وہ تسبیح گھماتے ہوئے بولی۔ جی شاہ بی بی، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، آپ حکم کریں۔ زاہدہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھامے۔ سویرا ہماری پوتی، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، تو دوسری طرف شاہو ہماری جان۔ ہم نے یہ رشتہ بہت سوچ سمجھ کر جوڑا تھا بہو۔
اور وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی پلی بچی ہے، اور میں اب تم سب کے رویوں کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ سویرا کی رخصتی کر دی جائے۔ مگر زاہدہ بیگم نے کہنا چاہا، اگر مگر کچھ نہیں، کیا تمہیں سویرا اپنی بہو کے روپ میں قبول ہے یا نہیں؟ اپنی بات کرو زاہدہ۔ وہ ان کی بات کاٹ کر دو ٹوک لہجے میں بولی، شاہ بی بی، سویرا میری بیٹی ہے، میں تو خود کب سے اسے رخصت کروانا چاہتی ہوں، مگر شاہو وہ تو مانتا ہی نہیں۔ شاہ بی بی 5 سال ہونے والے ہیں، بات تک نہیں کرتا، بتائیں میں کیا کروں؟ زاہدہ لاچاری سے بولی۔ رخسار بچے، یہ میرا فون پکڑ اور شاہو کا نمبر ملا، ابھی سب کے سامنے بات ہوگی۔ وہ اپنا فون رخسار کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ رخسار نے ان کے ہاتھ سے فون لیا، ایک نظر اپنی پریشان بیٹھی ماں کو دیکھا اور پھر فون ملا کر ہینڈ فری کر کے میز پر رکھ دیا۔ بیل جا رہی تھی اور سب تم سادے فون کو دیکھ رہے تھے۔ شہریار اپنے فون پر شاہ بی بی کا نام جگمگاتا دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اس نے تیزی سے عروہ کو خود سے الگ کیا اور اسے واپس جانے کا کہتا ہوا فون اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہوئے سیدھا باہر نکل آیا۔ شاہ بی بی، یہ آپ ہی ہے نا؟ وہ ابھی تک بے یقینی کا شکار تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر تیزی سے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم، کتنے سالوں کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ مجھے تو لگا آپ مجھے اپنے شاہو کو بھول ہی گئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گیا۔ وعلیکم السلام، راستہ تو تم بھولے بیٹھے ہو، ٹھہرے ہوئے لہجے میں شاہ بی بی کی آواز ابھری۔ آپ سب جانتی تو ہیں، میں تو آپ کو، بابا سائیں کو، امی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن لگتا ہے ادھر کسی کو میری فکر نہیں۔ خیر، آج اتنے سالوں کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا، کہیے کیا حکم ہے؟ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ دیکھ شہریار، تو گھر چھوڑ گیا، ہمارے فیصلوں سے ٹکرا گیا، پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ الٹا تیرے بینک میں لاکھوں پاؤنڈز ڈلوائے کہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ تو نے پلٹ کے ضد میں آ کر مڑ کر نہیں دیکھا، فون نہیں کیا، اور ادھر ہم تیری جان و مال کا صدقہ دیتے رہے۔ 4 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں تجھے گھر چھوڑے، اب تو اپنی ضد چھوڑ دے، واپس آ جا، تیرا باپ اسپتال میں پڑا ہے، بس اب بس کر اور واپس حویلی آ جا۔ میں آ جاتا ہوں، مگر پھر اس کا اب کیا کریں گی؟ اس نے درپردہ سویرا کی بات کی۔ بس تو آ جا تو تیری دلہن کی رخصتی کروا لیں گے، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے رخصتی نہیں کروانی شاہ بی بی، آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہ آستین فولڈ کرتا ہوا بلوٹوتھ کانوں میں لگا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ بالکل نہیں کروانی یا ابھی نہیں کروانی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ رشتہ آپ لوگوں نے زبردستی جوڑا تھا، میں کبھی بھی اسے رخصت نہیں کرواؤں گا۔ آپ اس رشتے کو ختم کر دیں تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ رشتہ ختم کر دیں؟ وہ تیری عزت ہے اور تو عزت سے منہ نہیں موڑ سکتا، بچپن سے تیرے نام پر بیٹھی ہے، تیرے نکاح میں ہے، تو اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی نکاحی بیوی سے رشتہ توڑ کر اسے کسی اور کے حوالے کر دے؟ آخر تجھے اعتراض کیا ہے؟ شاہ بی بی پلیز میری بات کو سمجھے، وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، حویلی میں پلی بڑھی ایک دبوسی مشرقی لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کے قدم سے قدم ملا کر زمانے کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی ہم عمر بیوی چاہیے، پڑھی لکھی، ماڈرن، مضبوط لڑکی۔ اس نے 1000 بار کی کہی بات دہرائی۔ جب وہ تیرے نکاح میں آئی تھی اس وقت بچی تھی، اور اب وہ جوان ہو چکی ہے۔ ہمارے 7 پشتوں میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں گزری، اور پڑھ بھی رہی ہے، انٹر کا امتحان دیا ہے، ابھی سگڑ ہے، نمازی ہے، اور بڑے صاف دل کی لڑکی ہے میری سویرا۔ انہوں نے تحمل سے کہا۔ میں مانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس میں سبھی کچھ ہے، مگر پھر بھی اس میں مجھے صرف ایک کزن روتی دھوتی بچی نظر آتی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی ایسے بے جوڑ رشتے میں بند کر نہیں گزار سکتا، مجھے اپنا ہم عمر ساتھی چاہیے۔ وہ گویا ہوا۔ ایسی جیون ساتھی تو خوش قسمتی سے ملتی ہے۔ شہریار، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ ان کے لہجے میں بلا کا دکھ تھا۔ شاہ بی بی، آپ ایک دفعہ میرا نظریہ بھی تو دیکھیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بے جوڑ شادی میرے ساتھ ناانصافی ہے؟ کم از کم جیون ساتھی تو انسان کی پسند کا ہونا چاہیے۔ یہ ساری زندگی انسان اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزار دے۔ آپ ایک دفعہ میری بات کو تو سمجھے، میری اسے نہیں بنتی اور نہ ہی بنے گی۔ وہ ضد ہوا۔ دیکھ شاہ، دنیا میں نے ایسے بہت سے جوڑے دیکھے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، خیالات نہیں ملتے، اور وہ الگ ہو جاتے ہیں۔
رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر تیری طرح بغیر جانے، بغیر دیکھے اور بغیر پرکھے کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اسے مذاق مت بنا۔ میں تیری ہر بات مان لوں گی، لیکن پہلے تو سویرا کو جان تو لے، پرکھ تو لے۔ ایسے مفروضات کی بنا پر اسے چھوڑنا ظلم ہے، اور اب وہ کوئی اتنی بچی بھی نہیں ہے۔ 8-10 سال کا فرق تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے سمجھداری سے بات آگے بڑھائی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ الجھا۔ دیکھ، ادھر پوری برادری کو پتا ہے کہ سویرا تیرے نکاح میں ہے۔ اب اگر تو اسے ملے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے خاندان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ کوئی بھی پھر آپس میں رشتہ کرنے کی نہیں سوچے گا۔ اس لیے پتر، تو واپس آ، اسے رخصت کروا، پھر سال بھر بعد میں اگر تجھے وہ نہ بھائے تو پھر تیرا کوئی انتہائی فیصلہ کرنا حق پر ہوگا۔ سوچ لے، اس طرح تیری سسکتی تڑپتی ماں بھی تجھ سے مل لے گی اور تیرے باپ کو بھی چین ملے گا۔ شاہ بی بی نے سمجھایا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ اگر 1 سال کے عرصے میں میری اسے نہیں بنی تو میں اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ آپ اور بابا سائی میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، مانا کہ ہمیں بہت دکھ ہوگا، لیکن اطمینان تو ہوگا کہ تو نے کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ میں مرنے کے بعد اپنے فاروق کو منہ تو دکھا سکوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے شاہ بی بی، مجھے منظور ہے، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ بات صرف 1 سال کی ہے۔ اس کے بعد میں آزاد ہوں گا اپنی پسند سے شادی کر کے زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ چل اب جلدی سے فلائٹ بک کروا اور آ جا، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں ٹھیک 3 دن بعد پاکستان میں ہوں گا۔ عروہ انتہائی حیرت سے شہریار کو آفس سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ شہریار نے پیش قدمی کی تھی، اسے چھوا تھا اور پھر صرف ایک فون کال کے لیے اسے بے دردی سے خود سے الگ کر کے چلا گیا تھا۔ اسے حد سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا پرس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور باہر نکل آئی۔ پارکنگ میں دور دور تک شہریار کی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پسماندہ انداز میں چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی، پرس سیٹ پر پھینکا اور خود سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر سر سٹیئرنگ سے لگا کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا، اس کی خوبصورت سبز آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پاس پڑا فون اٹھایا۔ 4 گھنٹے؟ مجھے ادھر بیٹھے 4 گھنٹے ہو گئے اور اس ظالم نے ایک فون بھی نہیں کیا، وہ ٹائم دیکھتی ہوئی بڑبڑائی۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کا نمبر ملایا جو مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ شیری کال می، اس نے ٹیکسٹ کیا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلگتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور شہریار کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہریار کے بڑے سے محل نما گھر کے ڈرائیو وے پر اس نے گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مین دروازے پر پہنچ گئی۔ بیل بجانے سے پہلے اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں چلاتے ہوئے انہیں درست کیا۔ بیل بجائی اور جلدی سے اپنی شرٹ کو کھینچ کر درست کیا اور سلوٹیں دور کی۔ بیل کا جواب نہیں آیا۔ اس نے لیونگ روم کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر دبیز پردوں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف گئی اور اپنے پرس سے گھر کی چابی نکالی اور واپس اوپر آئی۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہیلو شیری، کہاں ہو؟ وہ آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھی۔ اندر ہی شہریار کا بیڈ روم تھا جس کا دروازہ ہلکا سوا تھا۔ اندر سے اس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی۔ سامنے ہی شہری جینز پہنے بنا شرٹ کے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنے آفس سٹاف کو ہدایات دے رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر ایک سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں وہ کپڑے رکھ رہا تھا، شاید کسی بزنس ٹرپ پر جا رہا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، لمبا چوڑا ورزشی جسامت والا شہری، ایسے ہی تو وہ اس پر نہیں مر مٹی تھی۔ بنا آواز کیے وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور شہری کے برہنہ شانے پر سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ بی بی سے بات کرنے کے بعد شہریار اپنا مائنڈ بنا چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے استنبول جانا تھا، اپنی ایک اہم میٹنگ کو جلدی سے نپٹا کر وہیں سے پاکستان روانہ ہونا تھا۔ وہ بھی تڑپ رہا تھا اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن سے، سب سے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری دادی شاہ بی بی سے ملنے کے لیے۔ سارے کاموں سے نپٹ کر سیٹ بک کروا کر وہ نہا کر نکلا کہ اسے رات کی فلائٹ سے ترکی روانہ ہونا تھا۔ بستر پر بیگ رکھے وہ اپنی پیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیکرٹری کو ہدایات بھی دے رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کے شانے پر سر رکھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔
تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ فون بند کر کے وہ عروہ کی جانب پلٹا۔ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، میسیجز بھی چھوڑے، کیا تم نے چیک نہیں کیا؟ اس نے ٹھنک کر کہا۔ کیسے میسیجز؟ میں مصروف تھا۔ بہرحال کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ رہنے دو نا، میں ہی تو ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے بولی۔ اپنی لمٹ میں رہو، مجھے شادی سے پہلے ایسی بے تکلفی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھینی اور پہن لی۔ اوہ، اور آج صبح آفس میں جو میرے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، اسے کس کھاتے میں ڈالو گے مسٹر شہریار؟ دیکھو عروہ، سویٹ ہارٹ، میں اس وقت بہت بیزی ہوں۔ 3 گھنٹے میں مجھے فلائٹ پکڑنی ہے۔ 1-2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، پھر کھل کر بات کریں گے، اس نے سمجھایا۔ شیری، تم کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بتائے بھی نہ۔ وہ 2 ہفتے کا سن کر حواس باختہ ہوئی۔ میں کام سے استنبول جا رہا ہوں، وہاں 3 دن ٹھہر کر پاکستان جاؤں گا۔ پاکستان؟ نہیں شیری، ایسا مت کرو۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنے بابا سائیں کو یہیں بلاؤ گے علاج کے لیے۔ عروہ، میرا جانا ضروری ہے، بس 2 ویک کی ہی تو بات ہے، پھر میں واپس ادھر آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ نہیں شیری، میں… وہ کہتے کہتے رک گئے اور پلٹ کر جانے لگی۔ شہریار نے تیزی سے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ اپنی بات تو مکمل کرو۔ شیری، ہاتھ چھوڑو، مجھے ابھی گھر جا کر پیکنگ کرنی ہے، ڈیڈ سے بات کر کے سیٹ بک کرانی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نہیں، ہم۔ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، پہلے استنبول پھر پاکستان۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ تپ گیا۔ مگر کیوں؟ پیار کرتے ہو، مجھ سے شادی کے لیے پرپوز تک کر چکے ہو، تو پھر ساتھ لے جانے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے اتنے عرصے سے فلرٹ کر رہے تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ عروہ، جاؤ، جو کرنا ہے کرو، وہ ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھٹک کر بولا۔ عروہ ایک نظر اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے، اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔